وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اور مفہوم دین کی حفاظت کے لیے بہت سے اپنے مخلص بندوں کی زندگیوں کو انتخاب کیا ہے. شریعت اور قرآن مجید کے معانی، مطالب اور مفاہیم کی حفاظت کے لیے. لیکن آج تک جن چار ائمہ کے فقہی مسالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت دی ہے وہی رائج ہیں، وہی چل رہے ہیں. ایسے تو بہت زیادہ مسلک وجود میں آئے تھے، لیکن چار مسلک ایسے رہے جو آج تک قائم ہیں، اور ان کے مسائل اور ان کی اتباع کرنے والے امام کی مقلدین، متبعین، فالوورز موجود ہیں. ان میں سے ایک اہم شخصیت ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. آج کا محاضرہ انہی کی مختصر سوانح پر ہے. حنفی مسلک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ فالو کیا جانے والا مسلک یا مذہب شافعی مسلک ہے. فقہ حنفی کے بعد سب سے زیادہ اسی فقہ کو قبول حاصل ہے. مصر، انڈونیشیا، یمن، عراق اور ہند کے ساحلی علاقوں میں اس مسلک کے فالوورز اور اس مسلک کے ماننے والے امام شافعی کے مقلدین بستے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد، لقب عبداللہ، والد کا نام ادریس اور والدہ کا نام فاطمہ بنت حسین تھا، فاطمہ بنت حسن تھا. آپ کا نسب اس طرح ہے: محمد بن ادریس بن عثمان بن شافع بن صائب رضی اللہ عنہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد مطلب بن عبد مناف. یہ آپ کا نسب ہے. آپ کے دادا کے دادا حضرت صائب بن عبید صحابی رسول تھے. آپ کے دادا کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے. آپ یعنی کہ آپ کے دادا حضرت صائب بن عبید یہ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمان نہیں تھے. جب شکست ہوئی غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو، تو یہ بھی قید کیے گئے، اور جب فدیہ لے کر چھوڑے جانے کا مشورہ ہوا تو انہوں نے بھی فدیہ دیا. اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے ہیں. لوگوں نے تعجب کیا کہ فدیہ تو کافر کے لیے ہوتا ہے، آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو فدیہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تعجب سے لوگوں نے پوچھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا پسند نہیں کیا. انہوں نے محنت کے ساتھ میدان جنگ میں مجھے گرفتار کیا تھا، اس محنت کا صلہ یہ ہے کہ میں فدیہ ادا کروں اگرچہ کہ میں مسلمان ہو جاؤں. حضرت صائب کے بیٹے شافع تھے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. آپ کی ولادت، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 150 ہجری ملک شام فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں ہوئی تھی، اور والد صاحب کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، یا پھر پیدا ہونے کے بعد جلد ہی ہو چکا تھا.
جس کی وجہ سے آپ کی والدہ کو محسوس ہوا کہ کہیں آپ کا نسب ضائع نہ ہو جائے۔ عرب میں نسب کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کا نسب ضائع نہ ہو جائے، اس لیے 10 سال کی عمر میں یا بعض روایت کے مطابق 2 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کو فلسطین سے مکہ مکرمہ لے کر آئیں۔ آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ جس زمانے میں شافعی میرے شکم مادر میں تھے، میں نے خواب میں دیکھا کہ مشتری سیارہ میرے جسم سے نکلتا ہے اور مصر میں جا کر گرتا ہے، اور اس کی روشنی سے ہر شہر منور ہو جاتا ہے۔ معتبر معبروں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب، اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ آپ کے بطن سے ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جس کے علم سے تمام شہر فیضیاب ہو جائیں گے۔ بچپن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری توجہ 2 باتوں کی طرف تھی، ایک تیر اندازی اور دوسرے تحصیل علم۔ آپ فرماتے تھے کہ کم سنی کی عمر میں تیر اندازی میں مجھے اتنی مہارت ہو چکی تھی کہ 10 میں سے 10 نشانے میرے صحیح بیٹھ جاتے تھے، اور گھوڑ سواری کی بھی آپ کو بہت ہی کم عمر میں عادت تھی اور شوق بھی تھا۔ ان دونوں فنون پر آپ نے کتابیں بھی لکھی۔ کتاب السبق الدارمی جو اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، گھوڑ سواری پر۔ اسی کے ساتھ کم عمری میں ہی آپ کو تحصیل علم کا بڑا شوق ہو گیا تھا۔ یتیمی اور غربت کے باوجود دن اور رات پورے انہماک کے ساتھ آپ پڑھنے میں مشغول ہوتے تھے، علم حاصل کرنے میں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہوا، ایک مکتب سے ہوا، پھر مدینہ منورہ میں علوم عالیہ کے لیے آپ کا جانا ہوا۔ مکہ میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ حذیل، بنی حذیل، اس میں رہ کر آپ نے اشعار عرب اور عربیت پر خوب مہارت حاصل کی بچپن میں۔ اسی کے ساتھ اپنے چچا محمد بن شافع اور مسلم بن خالد زنجی وغیرہ سے آپ نے حدیث کا سماع کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس میری تعلیم کے لیے فیس بھرنے کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میری فہم اور ذکاوت اور جستجو کو دیکھ کر ایسی صورت پیش آ گئی کہ تعلیم کے لیے مجھے مفت میں داخلہ لے لیا گیا، میرا داخلہ۔ استاذ جو سبق پڑھاتے تھے، استاذ کی عدم موجودگی میں میں وہ سبق بچوں کو پڑھاتا تھا، اپنے ساتھیوں کو۔ میری اس بات پر خوش ہو کر امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے بغیر فیس کے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مدرسے میں، مکتب میں دے دی گئی۔ سماعت حدیث کے وقت میرے پاس، آپ فرماتے ہیں کہ سماعت حدیث کے وقت میرے پاس کاغذ نہیں ہوا کرتے تھے لکھنے کے لیے، تو احادیث اور مسائل کو میں ذہنی طور پر یاد کر لیا کرتا تھا، یا ادھر ادھر سے ہڈیاں چن کر لاتا تھا، مٹی کے ٹھیکرے لاتا تھا، کھجور کے پتے، تنے، ان پر لکھ لیا کرتا تھا۔ مسائل اور احادیث کو بہت زیادہ حفظ کرنے کی وجہ سے آپ فرماتے تھے کہ معانی اور مطالب مجھ پر عیاں ہو گئے تھے بچپن میں ہی، شریعت کے علوم آپ پر کھلنے لگے تھے۔ جو بھی مسئلہ پیش آتا مفتی کے پاس، استاذ کے پاس، تو آپ اپنے ذہن میں اس کا جواب بنا لیتے تھے، اور استاذ کے جواب سے جب مطابقت دیتے تو ٹھیک نکل جاتا تھا۔ ایسی صلاحیت بچپن کے اندر ہی، نابالغی کے اندر ہی پیدا ہو چکی تھی۔ 10 سال کی عمر میں حدیث کی معروف کتاب موطا امام مالک، آپ حضرات دور حدیث میں اس کو پڑھیں گے، جس میں 10,000 تقریباً احادیث ہیں، آپ نے 10 سال کی عمر کے اندر اس کو حفظ کر لیا تھا۔ امام مالک کی مجلس درس میں امام شافعی کا بیٹھنا ہوا۔ حضرت امام شافعی کو ابتدائی عمر میں عربیت اور اشعار عرب پر کمال حاصل ہو گیا تھا۔ پھر آل زبیر کے ایک بزرگ نے آپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کی کم سنی میں اتنی زیادہ مہارت پر رشک ظاہر کیا
اور انہوں نے یہ نصیحت کی کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اور یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ تم اس فصاحت و بلاغت اور ایسے کمال کے باوجود تفقہ سے، علم فقہ سے محروم ہو، اور تم کو دینی سیادت حاصل نہیں ہے۔ اس کے بغیر دینی سیادت حاصل نہیں ہوگی، دینی قیادت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تفقہ کے بغیر۔ امام صاحب نے کہا کہ تحصیل فقہ کے لیے میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا فَلِهَذَا مَالِكٌ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمِ، اس کے لیے امام مالک جو مسلمانوں کے سردار ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات سے پہلے میں نے ان کی مشہور کتاب موطا کو صرف 9 راتوں میں مکمل یاد کر لیا تھا۔ پھر امام مالک سے امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے آپ نے سفارش کے لیے مکہ کے امیر اور مدینہ کے امیر کو خط لکھا، تو امیر مدینہ نے مجھے اپنے ساتھ امام مالک کے گھر لے جا کر سفارش کی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سفارش کو قبول کیا اور ان کے لیے شرط لگائی کہ تم اپنے ساتھ ایک آدمی کو لانا جو تمہارے لیے موطا کی عبارت پڑھ سکے۔ عبارت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کتابیں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی، استاذ کے پاس ایک ہوتی تھی تو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ حدیث پڑھنا ہے احادیث کو تو ایک آدمی جس کو پوری کتاب حفظ ہوتی وہ حدیث پڑھتا، استاذ تشریح کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے شرط لگائی کہ تم اپنے ساتھ کسی آدمی کو لانا جو تمہارے لیے عبارت پڑھ سکے زبانی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی کتاب آپ سے ملاقات کے شرف کی وجہ سے، آپ سے ملاقات سے پہلے ہی میں نے اس کو یاد کر لیا ہے، مجھے زبانی یاد ہے آپ کی کتاب۔ امام مالک اس سے بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے حلقے درس میں شامل کیا، اور امام شافعی سے ہی آپ موطا کی قرات کراتے تھے اور خود مسائل سمجھاتے تھے۔ اس طرح امام مالک کی وفات تک کل 9 سال تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ امام مالک کی وفات کے بعد آپ مکہ مکرمہ آ چکے تھے، فوراً ہی مکہ میں یمن کا حاکم آیا ہوا تھا، یمن کا امیر آیا ہوا تھا۔ اس نے آپ کی فقہی مہارت، بصیرت اور عربیت پر کمال کو دیکھ کر اپنے ساتھ یمن کو لے کر گیا، اور آپ کو بہت بڑی بڑی سرکاری انتظامی ذمہ داریاں اس نے سونپی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تقوی اور دیانت کے ساتھ ان مفوضہ امور کو آپ نے انجام دیا۔ اس کے بعد ایک وقت کے بعد آپ وہاں سے واپس پھر سے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یمن سے واپسی پر آپ کی ملاقات سفیان بن عیینہ سے ہوئی، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو نصیحت کی، مختصر ملاقات میں امام شافعی کو نصیحت کی کہ آپ فقہ کی تکمیل کے لیے بغداد جا کر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ صاحبین میں سے جو ایک ہیں ان کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے انہوں نے نصیحت کی۔ امام محمد امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و تفقہ کے ترجمان اور ناشر تھے اس زمانے میں۔ امام شافعی کا خود قول ہے سمعت من محمد بن الحسن رحمہ اللہ علیہ وقر بعیر، کہ میں نے امام محمد بن حسن سے 1 اونٹ کے برابر حدیث سنی ہے، یعنی اتنے وزن کے برابر۔ 1 اونٹ کتنی کتابوں کا تحمل کر سکتا ہے، اتنی کتابیں، اتنی حدیثیں میں نے سنی ہے امام محمد بن حسن شیبانی سے۔ نیز فرماتے تھے کہ اگر لوگ فقہا کے بارے میں انصاف سے کام لیں تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے امام محمد بن حسن سے بڑا فقیہ زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ امام شافعی کو اپنے استاذ امام محمد بن حسن سے بہت ہی محبت، انسیت، الفت تھی، اور استاذ کو بھی اپنے لائق اور فائق شاگرد سے بہت زیادہ محبت تھی، اکرام کا معاملہ کرتے تھے، احترام کرتے تھے، مالی تعاون بھی وقتاً فوقتاً کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، تو امام شافعی جو بیٹھے ہوئے تھے
شاگرد کے طور پر ان کو بہت اچھا لگا جواب، تو انہوں نے اس کو اپنے پاس جو کاغذ اور یا جو لکھنے کی چیز تھی اس میں قلم بند کر لیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی یہ علمی حرص بہت پسند آئی، تو امام محمد نے صرف اس بات پر امام شافعی کو 100 درہم ہدیے میں دے دیا، انعام کے طور پر 100 درہم۔ امام محمد نے جب ان کو دیا پھر یہ کہا الزم ان تشتہی العلم، کہ اگر علم اور حاصل کرنا چاہتے ہو، کمال پیدا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ رہو۔ لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ علم کی حرص میں انہی کے پاس ہمیشہ پڑے رہتے تھے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔ امام حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اہل علم میں سے کسی کو بھی اتنا زیادہ احترام اور اکرام کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری تعلیمی سفر بغداد میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں ختم ہوا، اور یہیں امام صاحب نے اپنے فقہی آراء و اقوال مرتب کیے جن کو قول قدیم سے ان کے مسلک میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ بغداد میں قیام کیا، ایک مرتبہ سن 195 ہجری میں، دوسری مرتبہ 198 ہجری میں۔ اس دوسرے قیام کے موقع پر آپ کی مجلس درس میں، یعنی امام شافعی کے مجلس درس میں بہت سارے ادبا اور کتاب حاضر ہو کر ان کی فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کو سنتے تھے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔ آپ کی مجلس درس میں ابو الفضل زجاج رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ کی مجلس درس میں جس وقت امام شافعی بغداد تشریف لائے، وہاں کی جامع مسجد میں 40 سے 50 علمی اور درسی حلقے الگ الگ قسم کے لگے ہوئے تھے۔ یہ فقہ کا حلقہ ہے، اور یہ فلاں علم کا حلقہ ہے، یہ تفسیر کا حلقہ ہے۔ اس طریقے سے 40 سے 50 الگ الگ حلقے جامع مسجد میں روزانہ لگا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس درس میں امام شافعی کے جب بغداد میں دوسرا قیام تھا، اس وقت کی بات ہے، بڑے بڑے فقہا شریک ہوتے تھے۔ حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں کہ امام صاحب جب بغداد آئے تو ہم 6 طلبہ ان کے درس میں آنے جانے لگے جو بڑے بڑے اس وقت کے قابل افراد تھے۔ ایک ابو ثور حارث نقال اور ابو عبد الرحمن شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور ایک طالب علم اور ایک میں، یہ 6 افراد جو اس زمانے کے پائے کے سمجھے جاتے تھے، امام شافعی کے سامنے بیٹھتے تھے درس میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اساتذہ مقری اسماعیل بن قسطنطین، ان سے آپ نے تجوید سیکھا اور قرآن حفظ کیا۔ محمد بن علی بن شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حدیث سیکھی، یہ آپ کے خاص چاچا تھے۔ مسلم بن خالد زنجی فقیہ مکی سے آپ نے فقہ فتویٰ سیکھا اور انہی کی اجازت سے مسند افتاء پر آپ بیٹھے۔ سفیان بن عیینہ مکی، یہ امام شافعی کے مکی شیوخ میں سے ہیں، انہیں محدث الحرم بھی کہا جاتا ہے۔ امام صاحب نے ان سے بھی کسب فیض کیا۔ امام مالک اور سفیان بن عیینہ کے بارے میں امام صاحب فرماتے لولا مالک و سفیان بن عیینہ لذهب علم الحجازی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز سے یعنی عرب سے علم کا خاتمہ ہی ہو گیا ہوتا۔ ان کے علاوہ ابراہیم بن ابو یحییٰ اور اسماعیل بن علیہ بصری بغدادی بھی آپ کے بڑے شیوخ میں سے ہیں۔ جوانی کے اندر حضرت امام شافعی کے اندر بہت سارے کمالات اور جامعیت آ چکی تھی۔ امام شافعی نے 9 عمری میں ہی فقہ و فتویٰ، حدیث، تفسیر، تعبیر الرؤیا، اشعار عرب، نحو اور صرف، عربیت، تیر اندازی، شہ سواری میں خوب شہرت کی حد تک آپ نے کمال حاصل کر لیا تھا۔ آپ کے اساتذہ و معاصرین ان کی علمیت اور صلاحیت کے معترف ہو گئے تھے۔ 20 سال سے کم عمر ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مسلم بن خالد زنجی
فتویٰ دینے کی اجازت ان کو دے دیتے ہیں 20 سال کی عمر میں۔ عبد الرحمن بن مہدی نے شہادت دی کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فہم و فراست صاحب فہم و فراست جوان ہیں۔ بشیر مریسی رحمۃ اللہ علیہ نے حج سے واپسی کے وقت میں بغداد آ کر اپنے دوستوں کو بتلایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک قریشی جوان کو میں نے دیکھا، اس کی لیاقت اور صلاحیت سے ڈر لگتا ہے۔ اس قریشی جوان سے مراد امام شافعی تھے۔ امام شافعی کا فقہی مسلک، اس کو لکھ لیں آپ حضرات، امام شافعی کا فقہی مسلک اور طریق استدلال۔ امام شافعی کے زمانے میں حدیث، فقہ، فتویٰ کے 2 مشہور مرکز تھے، یعنی دین اور فہم دین کے، یعنی شریعت کو سمجھنے والے 2 مشہور مرکز تھے، ایک حجاز، دوسرا عراق۔ حجاز یعنی مکہ مدینہ وغیرہ، دوسرا عراق جہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد وغیرہ رہتے تھے، اس لیے عراق ایک مرکز بن چکا تھا فہم شریعت کے اعتبار سے۔ ان دونوں میں کچھ فروعی اور نظریاتی اختلافات تھے۔ مکہ میں، حجاز میں امام مالک کا درس چلتا تھا، اور عراق میں امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد وغیرہ کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو دونوں مسلکوں میں، دونوں مراکز میں کچھ فروعی اور نظریاتی اختلافات تھے۔ امام صاحب نے دونوں مرکزوں سے استفادہ کیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے ابھی سنا، مکہ مکرمہ میں آپ نے علم حاصل کیا، امام مالک کے درس میں تھے 9 سال تک، اور اسی طریقے سے بغداد میں امام محمد بن حسن شیبانی کے پاس بھی تھے۔ تو ان 2 مرکزوں سے آپ نے خوب استفادہ کیا۔ علماء حجاز اور علماء عراق کے دلائل سے آپ نے پوری واقفیت حاصل کی۔ مکہ مکرمہ میں امام مسلم بن خالد زنجی سے اور امام مالک سے تفقہ کی تعلیم مکہ مکرمہ میں امام مسلم بن خالد زنجی سے تفقہ کی تعلیم حاصل کی، اور مدینہ منورہ میں جو کہ حجاز کا ہی حصہ ہے، امام مالک سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بغداد جا کر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور کوفہ یعنی کہ عراق، یہاں سے 3 مرکزوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ جو امام ابو حنیفہ کے مکتب فقہ کے داعی و ترجمان تھے، امام محمد بن حسن شیبانی، ایک طرف آپ امام مالک کے شاگرد تھے، اور ایک طرف امام محمد کے بھی شاگرد تھے۔ مالکی مسلک بھی آپ سمجھے ہوئے تھے، اور امام محمد کے شاگرد ہونے کی وجہ سے فقہ حنفی بھی آپ سمجھ چکے تھے۔ اس طرح آپ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے جامع تھے، دونوں کو جمع کرنے والے۔ آپ نے تفقہ میں فقہائے حجاز اور فقہائے عراق کے اصول و فروع کو سامنے رکھ کر درمیانی راہ اختیار کی۔ فقہائے احناف اور فقہائے مالکی، فقہائے حجاز اور فقہائے عراق، ان دونوں کے اصول و فروع کو سامنے رکھ کر ایک درمیانی راہ اختیار کی، جو ان دونوں کے درمیان فروعی اختلاف تھے اس کے لیے۔ آپ کا نظریہ، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ طریق استدلال۔ قرآن کے ظواہر کو آپ حجت مانتے تھے، قرآن کے ظواہر کو، جو قرآن میں ظاہراً ذکر کر دیا گیا، جو قرآن کا ظاہر ہے اس کو حجت مانتے تھے، جب تک کہ یہ دلیل نہ مل جائے کہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اس وقت تک آپ قرآن کے ظاہر کو حجت مانتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سنت رسول سے آپ استدلال کرتے تھے۔ رسول کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے سنت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ استدلال کرتے تھے، حتیٰ کہ خبر واحد کو قابل عمل قرار دیتے تھے، اگرچہ کہ اس کے راوی ثقہ نہ ہوں۔ اگر خبر واحد میں کوئی سنت آپ کو ملتی تو اس کو بھی ثقہ قرار دیتے تھے، اس کو بھی قابل عمل قرار دیتے تھے، خبر واحد جس کے راوی ثقہ نہ ہوں، اس طریقے کی، لیکن پھر بھی اس کو حجت دوسرے نمبر پر بناتے تھے۔
اور امام مالک کی طرح تائید میں تعامل مدینہ کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا چہارم سوم والوں نے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعامل اہل مدینہ یہ ایک حجت ہے ان کے پاس۔ مدینہ والوں کا جو تعامل ہے کسی چیز میں تو وہ ایک ان کے پاس حجت ہے، جس طرح قرآن حدیث اجماع قیاس ہے، بیں طور کے اس کے خلاف کا علم نہ ہو۔ ان کے نزدیک اجماع کلی کا علم محال تھا۔ آخر میں قیاس پر آپ عمل کرتے تھے جس کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہے، جس قیاس کی تائید کتاب و سنت سے ہو اس قیاس پر آخری درجے میں آپ عمل کرتے تھے۔ خلاف قیاس مسائل مرسلہ کے خلاف ہیں، مگر انہی کے مانند مسائل پر بعض اوقات عمل کرتے ہیں اور اس کو مستدلل بناتے ہیں، اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی آپ کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے یونس بن عبد الاعلی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی عقل امام شافعی کی عقل میں اگر ضم کر دی جائے، یعنی سارے لوگوں کی عقل کو ضم کر دیا جائے، ملا دیا جائے، تو لوگوں کی عقل کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی جس طرح سورج کے سامنے کسی نے ٹارچ کھول دیا تو ٹارچ کی روشنی نظر نہیں آئے گی، اس طریقے سے امام شافعی کی ذہانت تھی۔ انہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کی باتوں کو سمجھ جائے وہ انتہائی سمجھدار ہے۔ آپ کی بے نیازی اور سخاوت کے بہت سارے واقعات ہیں، تمام کمالات کے ساتھ آپ کے اندر بے نیازی اور سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہارون رشید نے آپ کو ایک مرتبہ 10,000 دینار یعنی سونے کے سکے 10,000 ہدیہ پیش کیا، آپ نے اس کو انکار کر دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے، فقراء غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ بغداد میں اپنے حلقے درس کے زمانے میں بہت ساری خطیر بہت سارے رقموں کو آپ نے رد کر دیا۔ جب آپ بغداد میں پڑھا رہے تھے آپ کو ہدیہ آتے تھے بڑے بڑے، آپ نے رد کر دیا، صحیح مصرف بتلایا اور زیادہ صحیح مصرف بتلایا۔ اسی استغنا کی وجہ سے، یعنی جو آپ کے اندر استغنا پائی جاتی تھی، آپ نے یمن کے اندر جو آپ کو سرکاری نوکری لگائی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا، پھر مکہ واپس آ گئے۔ اس وقت آپ کے پاس 10,000 دینار تھے جب آپ مکہ آئے تھے بغداد سے۔ شہر کے باہر خیمہ زن ہوئے اور لوگ ان سے ملاقات کے لیے جوق در جوق آتے تھے، تو ان میں جو حاجت مند ہوتے تھے ان کے اندر انہوں نے حضرت امام شافعی نے یہ 10,000 دینار کو تقسیم کر دیا تھا۔ ایک شخص نے ان کے لباس کو درست کیا تو انہوں نے اس کو 1 دینار دے دیا، 1 سونے کا سکہ دے دیا۔ ایک شخص نے ان کو کوڑا اٹھا کر دیا امام شافعی کو، اس کو دینار کی تھیلی دے دی۔ جب کوئی شخص ان سے سوال کرتا تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے امام صاحب کو شرم آ جایا کرتی تھی۔ ایک حمام خانے میں آپ نے غسل کیا، آپ نے اس کے مالک کو دیناروں کی تھیلی عطا فرما دی۔ تمام تر علمی مشاغل، فتویٰ، فقہ، فتاویٰ اور تفسیر کے باوجود امام صاحب کی عبادتوں کا معیار بہت بلند تر تھا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام صاحب ہر رات 1 ختم قرآن پڑھتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، ہر رات 1 قرآن مجید ختم کرتے تھے، اکثر آپ کا معمول تھا۔ قرآن کی تلاوت اس استحضار سے کرتے کہ سننے والے بے ہوشی کے قریب ہو جاتے اور گر جاتے تھے۔ حسین بن علی کرابسی کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کے ساتھ کئی راتیں گزاری ہیں، وہ تہائی رات تک نوافل میں 50 سے 100 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اور ہر آیت کے بعد ہر نماز کے بعد مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کثیر التصانیف ائمہ میں سے تھے، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی تھی، وقت نہیں ہے ورنہ کتابوں کی فہرست ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ نے ہر فن میں لکھی تھی، ان میں سے مشہور آپ کی کتاب ہے الرسالہ، جو اصول فقہ میں سب سے پہلی اور بنیادی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے۔ علوم پر بھی، فنون پر بھی آپ نے خوب کتابیں لکھی تھی، تیر اندازی اور شہ سواری کے موضوع پر بھی آپ نے کتابیں لکھی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 150 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور آخری رجب کی آخری تاریخ سن 204 ہجری پنجشنبہ کے دن
جمعہ کی رات کو مصر میں فوت ہوئے۔ ان کے لڑکوں نے تجہیز اور تدفین کی سعادت حاصل کی، اور امیر مصر نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور جبل مقتم کے قریب قرافہ صغرا نامی مقام ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، اور اللہ کے جوار رحمت میں وہ آ گئے، اور آپ نے کل 54 سال کی عمر پائی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا